ایک اشکال ہے، آپ پر تنقید کرنا مقصود نہیں، میں صرف اپنی اصلاح چاہتا ہوں۔ استاد جی آپ نے کہا تھا کہ دعا کا ثبوت کہیں سے ثابت نہیں۔ استاد جی میں نے فتاوی رحیمیہ میں پڑھا ہے دلج ششم میں، جو حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم لاجپوری صاحب رحمہ اللہ نے صفحہ نمبر 39 سے 52 کے درمیان میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت دیا ہے۔ استاد جی آپ اصلاح فرما دیں۔ بھائی فرض نماز کے بعد دعا کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن ایک حدیث کو دوسری حدیث میں دیکھا جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے فرض نماز کے بعد، لیکن دوسری حدیث میں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہاتھ اٹھا کے نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں مانگی۔ بعض حضرات کہتے ہیں اس پہ فلاں نے کتاب لکھی ہے، میں کہتا ہوں بھائی کتاب کی کیا ضرورت ہے، کوئی ایک حدیث بھی کافی ہے ہمارے لیے، اور حدیثوں کو زیادہ سمجھا ہے فقہائے کرام نے، ٹھیک ہے نا۔ امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، یہ تو حدیثوں کو تو ان کا کوئی حوالہ مل جائے۔ فتاوی جو عربی فتاوی ہیں، اردو نہیں، اردو فتوے کی کتاب تو کہیں سے حوالہ دے گی نا، ریفرنس ہوگا، تو جن کتابوں کے ریفرنس دیے جاتے ہیں جو قانون کی کتابیں ہیں تو ان سے حوالہ دے دیا جائے، وہ ایک حوالہ بھی میرے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کوئی مستند صحیح روایت ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا نمازوں کے بعد، کیونکہ اگر ایسا ہوتا نا تو کثرت سے روایتیں ہوتی، کیونکہ یہ عمل دن میں ایک مرتبہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں تو ہر مسجد میں 5 دفعہ اجتماعی دعا ہوتی ہے، تو 5 دفعہ جو کام دن میں روزانہ ہو رہا ہے اس پر کوئی بے غبار ایک بھی صحیح ایک روایت ہے، لیکن اس میں بھی اتنا ذکر ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ نے بھی اٹھا لیے، اس میں بھی اجتماع نہیں ہے، وہ تو نبی کو دیکھ کے اٹھا لیے، لیکن اس روایت کی سند پہ بھی کلام ہے، بالکل بے غبار روایت وہ بھی نہیں ہے۔ تو اگر اس روایت کو مان بھی لیتے ہیں تو ایک دفعہ نا، ہمارے ہاں تو جو نہیں کرتا اس کو لوگ ملامت کرتے ہیں، ایسا ضروری سمجھ لیا اس کو۔ تو میں اس بارے میں کوئی متفرد نہیں ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ ایک نیا فتویٰ، جدید دور کا جدید مفتی نیا فتویٰ مارکیٹ میں لائے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد بھی ہیں، ان کا پورا رسالہ ہے اجتماعی دعا پر، انہوں نے ثابت کیا کہ اس کا ثبوت بولو بھائی نہیں ہے۔ تو نبی نے جو فرض نماز کے بعد دعا کی فضیلت بیان کی ہے، تو اس دعا سے مراد دوسری حدیثیں سامنے رکھیں تو وہ وظائف ہیں۔ وظیفہ اس دعا کو کہتے ہیں جس کے کلمات مقرر ہوں، جیسے اذان کے بعد کی دعا، تو اب اذان کے بعد یہ تھوڑی کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دو، بلکہ اذان کے بعد کی دعا وہ کون سی؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمود الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد، اس میں بھی الدرجۃ الرفیعہ وغیرہ جو لگاتی ہے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ وظیفہ ہے، وظیفہ کا مطلب مقرر کلمات۔ تو فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وظیفے ثابت ہیں، ان وظیفوں کو دعا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام، اسی طرح آیت الکرسی پڑھنا، اللہم لا مانع لما اعطیت، تو ان چیزوں کو دعا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری رائے ہے، اگر اس میں کوئی دوسرا ہماری رائے سے اتفاق نہیں کرتا تو نہ کرے، علماء کا تو اختلاف ہوتا ہے نا، لیکن طنز نہ کریں، جیسے میں طنز نہیں کر رہا۔ اب بعض لوگ طنز کرتے ہیں، جدید دور کا جدید محقق پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو گیا ہے، یہ کہ علمی سٹائل بولتے کیوں نہیں بھائی؟ یہ نہیں ہے، یہ علمی سٹائل نہیں ہے۔ دارالعلوم کرنگی میں اجتماعی دعا نہیں ہوتی، جامعۃ الرشید میں تو انفرادی بھی نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ جامعۃ الرشید میں تو امام انفرادی طور پہ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگتے، کیونکہ لوگوں نے اس کو بھی بڑی ضروری سنت سمجھ لیا ہے۔ ہماری رائے یہ کہ یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ انفرادی بھی ثابت نہیں ہے۔ میری رائے، میری کیا، میں کون ہوتا ہوں، بڑے بڑے بہت سے علماء ہیں جن میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب بھی تھے، لیکن یہ جو ہاتھ اٹھا کے ہمارے ہاں دعاؤں کرنے کا معمول ہے، یہ ہماری رائے میں نہ فقہ سے ثابت ہے، فقہ کی مستند کتابیں، بلکہ اس کے خلاف ثابت ہے۔ فتاوی عالمگیریہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فقہ حنفی کی مستند کتاب ہے نا فتاوی عالمگیریہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام کو چاہیے کہ فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھے اور پھر اٹھ کے کھڑا ہو جائے، اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ دعا مانگے، وہ اللہم انت السلام پڑھے اور اس کے بعد کھڑا ہو جائے۔ تو فقہ میں تو بہت گہرائی میں جا کے جزیات لکھی، فقہ کی بڑی بڑی کتابوں کی بات کر رہا ہوں، چھوٹی موٹی کتابوں کی نہیں۔